ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر تجھے رفع الیدین سے چڑ ہے تو پہلا بھی چھوڑ، پھر میں تجھے اجازت دے دوں۔ پہلا تو اس لیے کرے کہ معاشرہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، انفی ہونا ٹھیک ہے، کہتے ہو رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلا بھی چھوڑ دو، ڈائریکٹ اللہ اکبر کر کے ناک کے نیچے ہاتھ باندھو۔ اور جب کوئی پوچھے اس کو کوئی، یار تم نے خود ہی کہا تھا رفع الیدین سنت ہے، تو میں پہلا بھی چھاڑ دیتا۔ لیکن اگر آپ پہلا کرو گے باقی چھوڑو گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا۔ میرے ایک قریبی دوست میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے 2007 میں، G10 میں ہم رہتے تھے اسلام آباد میں، تو وہ بریلوی تھے، آہستہ آہستہ وہ ریورٹ ہو کے دیوبندیت کی طرف آئے، کیونکہ میں بھی بیچ میں تبلیغی جماعت میں جانا شروع ہو گیا۔ پھر مجھے جب سمجھ آئی کہ یہ تو وہی ہے، صرف اندر سے سیم ہی ہے دونوں، باہر کے انہوں نے بورڈ لازا لگائے ہوئے، تو میں نے سنت کے مطابق جب نماز شروع کی تو وہ جو میرے دوست تھے ان کو ایک دیوبندی عالم نے ایک کتاب دے دی نماز کے طریقے پہ، اور کہا کہ یہ تمہارے جو علی بھائیاں نے گمراہ ہو گیا، نماز کا طریقہ یہ ہے۔ وہ میرے پاس لے کے آیا، میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا، میں نے وہ کتاب پڑھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان بیچاروں کو تمیز بھی نہیں ہے اپنی بات بھی پہنچانے کی۔ اس نے وہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوا کہ حنفی ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے۔ وہ میں نے بتایا نا کہ کندھوں والے الفاظ بھی ہیں بخاری میں، مسلم میں کانوں والے بھی ہیں۔ جب یوں آپ اٹھائیں نا تو یہ انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آتی ہیں، تھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، تو یہ خود بخود کان اور کندھے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی حدیث لکھی بھی، میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب میں تمہیں مسلم شریف کھول کے بتاتا ہوں حنفیوں کی۔ میں نے مسلم شریف کھولی تو حدیث یوں تھی کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے۔ تو مجھے تو اب کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں سی رہے گی۔ میں کہا دیکھ نے ادھی حدیث لکھی ہے، اب ایک عام بندہ جس کی روٹی روزی دین سے نہ جڑی ہو، اس کو مولوی اس طرح کی ادھوری آدھی حدیث لکھ کے دے تو اس کے کانوں سے دھواں نکلتا ہے، وہ پھر مولوی پہ خود کو حملہ آور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں جی۔ پھر اس کو بات سمجھ آ جائے پھر وہ حضرت عمر ہوتا ہے کہ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہو کے ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی چھاڑ دو انجینئر صاحب، وہ کتاب چک کے مسلم لائے گا، کہنا مولوی 2 نمبری۔ صرف اس نے کہا ہم نے آدھی حدیث اس لیے لی ہے چونکہ ہم کانوں تک شروع میں مانتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے حصے کی حدیث ڈالی ہے، آگے آپ چونکہ مانتے نہیں اس لیے آدھی حدیث لکھی ہے۔ اب یہ جواب دے کے تو مجھے تو کوئی اور حدیث دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتاب واپس لے کے آیا اور اس نے میرے فائدہ شروع کر دیا سنن کے مطابق نماز۔ میرے اپنے محلے کے کئی لوگ ہیں، ان کو وہ محلے کے مفتی ایک بڑے قریبی دوست تھے، میں نے رفع الیدین شروع کرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک، جب تک مجھے بریلویوں نے اس مسجد سے نکالا نہیں ہے، میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی ہے۔